Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 726. زندہ رہو. مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. حضور پیر حسن کا بیٹے ماں باپ نے بہت سی ونتیاں بہت سی انہوں نے عرضیں کی. اس میں ایک ایسی ونتی ہے کہ جس کے پاس ہمیشہ ہم بولتے رہتے ہیں. میں آج وہ سارے گنان کا ترجمہ اور جتنا بن سکے اتنا میں آپ کو اس کی سمجھوتی ساتھ دیتا ہوں. یہ گنان عاجزی کا بھرا ہوا ہے. اس گنان کے 9 پارٹ ہیں اور ہر ایک پارٹ کے اندر ایک خاص قسم کی دعا مانگی گئی ہے. 9 پارٹوں میں 9 جدی جدی دعائیں ہیں. ان 9 پارٹوں کے اندر بڑے بھید ہیں. تو جب ہم کو اپنے پیروں کے گنان کا سمجھ اور علم ملے اور پھر ہم جب بولیں تو ہمارے دل کے اندر مولانا حضرت امام کی محبت زیادہ ہوتی ہے, نور پیدا ہوتا ہے, علم کی روشنی زیادہ ہوتی ہے. مذہب کی سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی مذہب میں کریں اس کو سوچ کے سمجھ کے کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہے. جو کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے, لیکن خصوصاً جو مذہب ہے مذہب کے اندر تو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. ابھی یہ گنان کا میں ترجمہ شروع کرتا ہوں. ہے جی آش تمہاری سلی ہو قائم سامی سامی مارا صاحب چنتا کیجے یا شاہ سب گتین شاہ کے کھڑے ہوں مایو شاہ راجری کی سر گھر دے جو. گرپیر حسن کبیر دین کھڑے ہو کے امام کے حضور میں عاجزی کرتے ہیں اور یہ کھڑے ہوئے جماعت خانے کے اندر 1936 جنوری کا مہینہ اور 21 تاریخ دھنی سلامت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ بمبئی جماعت خانے میں آئے. مولا نے کالے رنگ کا پٹا اپنے بازو پہ باندھا ہوا تھا. گئے روز جارج بادشاہ پنجم گزر گیا تھا. مولا نے جماعت کو کہا کھڑے ہو. اکھی جماعت کھڑی ہوئی. مولا خود کھڑے ہوئے, 2 ہاتھ اٹھا کے راجہ جارج پنجم کے لیے مولا نے دعا مانگی. مجھے اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ 2 یا 2.5 مہینے کے بعد نبی صاحب کو مدینہ کے اندر خبر ملی کہ ابیسینیا کا جو بادشاہ تھا شاہ نجاشی وہ گزر گیا ہے. تو نبی صاحب نے وہاں جماعت کو اکٹھا کیا اور مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اس کے لیے دعا مانگی اور غائبانہ نماز جنازہ پڑھی. جماعت آخری کھڑی ہو گئے
اور وہ ساری جماعت ہاتھ اٹھا کے جب امام کے حضور میں کوئی چیز مانگتی ہے تو اس کا بہت بڑا اثر ہے. ہماری جماعت خانوں کے اندر ہر روز 2 دفعہ ساری جماعت کھڑی ہوتی ہے. ایک صبح کی دعا کے وقت اور دوسرا شام کو 2 دعاؤں کے بیچ میں. انڈیا پاکستان کے اندر دوسری دعا کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. ہم لوگ پہلی دعا کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ کہ ہم کو امام سلطان محمد شاہ نے 1899 میں جنگ بار میں آ کے افریقہ والوں کو وہ سب سیریمنی سکھائی جو آج ہم کر رہے ہیں. تو گرپیر حسن کبیر الدین جماعت کے اندر کھڑے ہو کے عاجزی کرتے ہیں کہ یا مولا ہم کو صرف تمہاری ہی آشا آدھار ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں. اور سب گتیوں یعنی جتنے بھی مومن گت میں حاضر ہیں وہ کھڑے ہو کے تیرے حضور کے اندر اس بات کے لیے عاجزی کرتے ہیں کہ ہمارا سارا آدھار تو ہی ہے، تیرے اوپر ہی ہماری آشا ہے اور ہمارے سر تیرے چرنوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ شبد جو کہ بعد میں جب یہ ساری دعا گنن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس وقت آتے ہیں، مگر یہ عاجزی، یہ یاچنا گرپیر حسن کبیر الدین ماں باپ نے جماعت خانے کے اندر کہی کہ ساری جماعت کھڑی ہے اور تیرے حضور میں عرض کرتی ہے تو رکھیوں کو سکھ دے، راج دے. رکھیوں کو راج دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری کوئی اسماعیلی گورنمنٹ بنے، ہمارے کوئنز چلیں، نوٹوں کے اوپر ہماری مہریں ہوئیں. یہ راج تو ظالموں کو بھی ملتا ہے، ایسا راج تو ظالموں کو بھی ملتا ہے. ہٹلر، مسولینی، چنگیز خان، ایسے دنیا کے اندر نمرود، شداد، فرعون، وہ بھی راجا تھے. تو اس دنیا کے راج کی بات نہیں، یہ تو دین کا راج ہے، دین کا سکھ ہے. جی سری اسلام شاہ امن ملیا دیدھا تے دین نا راج الکھ روپ اوڑکھاوے یا انے ساریا مارا کاج. تو دین کے راج کا ذکر اس پاٹ میں ہے. جیسے پیر صدر دین فرمایا کہ مولانا اسلام شاہ، ان کے زمانے میں حضرت امام کا نام اسلام شاہ تھا. ہم کو حضرت امام ملا، اس وجہ سے ہم کو دین کا راج ملا. راج کیا ہوتا ہے؟ راج یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا. راج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنا جیون گزار سکے. راج کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ہر طرح کا سکھ ملے. تو دین کے اندر جو ہمارا راج ہے، راجا حضرت امام ہے، ہم اس کی پرجا ہیں روحانی حساب سے، ہم روح کے روحانی بچے ہیں. یہ راج فیملی ہو گئی اور ہمیں اپنے مذہب کے اوپر عمل کر کے جو سکھ اور شانتی اور ہمارے دل کے اندر جو روشنی نصیب ہوتی ہے، دینداروں، یہ دنیا کے راج سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ. دنیا کی دولت، دنیا کا راج، دنیا کی موج مزہ، دنیا کا سکھ تچھ سامان ہے اس کے سامنے. تو یا مولا رکھیوں کو راج دے، اور یہ راج دلوں میں ہوتا ہے. یہ دیکھو جماعت خانہ ہے، یہ روحانی راج ہے. امامت کا راج روحانی راج ہے. جی اج کل دس میں شاہ تمہیں ورداتا
स्वामी मारा जूना वचन संभारो याशा विश्व ने वर दियो कायम सामीशा लिखी सरना जीव सुधारो। या मौला, आज इस जमाने के अंदर ये 10वां वक्त है दुनिया के ऊपर, 9 वक्त तेरी ज़हूरात हो चुकी, आजकल 10 में तुम्हें वरदाता, तूने प्रॉमिस किया हुआ है, प्रॉमिस देने वाला है, और रहमत करके मेहर करके अपने वचन को जो तूने पुराना वचन दिया हुआ है मैं उसकी याद ही कराता हूँ। तू भूलता तो नहीं लेकिन मैं याद ही कराता हूँ। चलो हम दुआ मांगते हैं, है मौला कि मेरे ऊपर ये तकलीफ आ गई तू दूर कर दे। तो क्या मौला को पता नहीं कि मेरे ऊपर तकलीफ आई? उसको तो पता है, लेकिन फिर भी हम खुदा के पास अर्ज करते हैं। तो हम खुदा ताला के हुजूर के अंदर जो दुआएं मांगते हैं उसको सब पता है, लेकिन हमारे अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए, संतोष के लिए कि हमने ये दुआ मांगी, तो खुदा ताला के दरबार के अंदर दुआ मांगना इबादत है। और अल्लाह ताला फरमाया कि दुआ मांगने से मैं खुश होता हूँ, उसके पास मांगना चाहिए, मांगने से अल्लाह राजी होता है। आजकल 10वें तमें वरदाता जूना वचन संभालो, तुमने पुराना जो वचन दिया है वो तू पूरा कर, उसको याद कर। और वो वचन क्या है? वो वचन ये है कि विश्व ने वर दियो कायम स्वामी, विश्व को जो तूने प्रॉमिस किया हुआ है वो तू पूरा कर, और ऋखीश्वरों का जो जीव है उसको ठिकाने लगा। विश्व का मतलब दुनिया यानी दुनिया का मतलब अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी को विश्व कहते हैं। और वो दुनिया की जो बात है वो इस गिनान के अंदर मैं नहीं कर रहा, मैं तो रूहानी चीजें जो पीर ने फरमाई हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, रूहानी राज का जिक्र हो रहा है। तो अभी विश्व कौन? इंसान का जो शरीर है मोमन का, वो विश्व है। इंसान का, मोमन इंसान का जो तन मन है वो विश्व है। ये विश्व एक लड़की के रूप में, यानी पृथ्वी जैसे एक लड़की है, पृथ्वी कुंवारी है, विश्व कुंवारी का नाम आया। कुंवारी का मतलब जिसका कोई धनी ना होवे, जिसने शादी नहीं की, तो विश्व कुंवारी। सारी दुनिया जो पृथ्वी है, आज तक जब से पृथ्वी बनी, अक्खी दुनिया के ऊपर अभी तक किसी एक आदमी का राज कभी नहीं हुआ। किसी ने यूरोप में किया, किसी ने इंडिया में किया, किसी ने अफ्रीका में किया, किसी ने 25-50 लाख माइल स्क्वायर के अंदर किया, लेकिन अच्छी दुनिया का एक ही राजा कभी नहीं हुआ। यूने जमाने के अंदर बहुत से राजा ऐसे हुए जिनको ये मन हुआ कि सारी दुनिया फतह करें, लेकिन आज तक कभी भी कोई कामयाब न हो सका। तो इसके लिए विश्व कुंवारी है। और हमको पीरों ने गिनानों में कहा है कि एक जमाना आएगा कि सारी दुनिया हजरत इमाम को कबूल करेगी अपने लीडर के तौर पे, वो चाहे लीडर दुनियावी लीडर होवे या दीन के तौर पे, मगर उसको सारी दुनिया के सरमुख्तियार तरीके कभी न कभी ये वक्त आएगा। उसके वक्त की ईंधानी यानी इंडिकेशन गिनानों के अंदर है, और ये आज मेरा सब्जेक्ट नहीं। हमारा जो शरीर है वो भी मौला की मिल्कत है। हमने जब इमाम की बैयत की तो तन मन धन अपनी बैयत में मौला को दे चुके। शरीर जो है वो विश्व है। उसको कुंवारी का शब्द इसलिए साथ आया कि इमाम के सिवा
ہمارا مالک اور کوئی نہیں۔ یا مولا، وشو نے وردان جو تو نے دیا ہوا ہے وہ تو پورا کر۔ اور رکھیسر کا جو جیو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رکھیسر کا جو جیو ہے اس کو تو ٹھکانے لگا، اس کا ادھار کر، اس کو آخر وقت تک ہاتھ پکڑ کے اپنے نور تک اس کو لے کے جا۔ اس پاٹ کے اندر عبادت کا ذکر ہے، یہ عبادت کی بات ہے۔ تن من دھن سب امام کے چرنوں میں ہے، اس کے سوا ہمارا سر کہیں نہیں جھکتا، ہم کسی اور کو مانتے ہی نہیں۔ ایک بیاہی ہوئی عورت اپنے مذہب کے اندر، اسلام دین کے اندر حرام ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے مرد کو چھوڑ کے کسی اور مرد کی طرف بری نظر سے یا بد تعلق پیدا کرے۔ اسی طرح سے ہر مرد کے لیے کہ جس نے شادی کی ہوئی ہے اس کے لیے بھی یہ حرام اور گناہ ہے کہ وہ اپنی عورت کو چھوڑ کے کسی اور عورت کے ساتھ تعلق پیدا کرے۔ اسی طرح سے دینداروں، ہمارے لیے بھی یہ عظیم گناہ اور حرام سے بھی زیادہ خراب ہے کہ ہم حضرت امام کی بیعت کرنے کے بعد حضرت امام کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف ہم خیال کریں۔ مجھے کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ جعفر صادق کے کنڈے کرتے ہیں، بہت سے لوگ بی بی فاطمہ کی تھالی کرتے ہیں۔ یہ بی بی فاطمہ کی تھالی اور یہ جعفر صادق کے کنڈے یہ اس ناشریوں کے اندر ہے، ہمارے نہیں۔ ہمارا امام ہر زمانے کے اندر حیات اور موجود ہے۔ 1400 برس پہلے بی بی فاطمہ تھی اور بی بی فاطمہ کا درجہ پنجتن پاک کے اندر ضرور ہے، لیکن نہ تو وہ ہماری شاہ ہے یعنی امام بھی نہیں، نہ ہماری پیر ہے۔ بی بی فاطمہ کے پاس شاہ پیر میں سے دونوں میں سے کوئی اس کے پاس جوما نہیں، شکتی آج شکتی ضرور ہے، لیکن بی بی فاطمہ کی پوجا یا امام جعفر صادق کے نام کے آج ہم کنڈے کریں، ہم تو امام سلطان محمد شاہ کے نام پہ کنڈے نہیں کرتے کہ جو ابھی 25 برس پہلے ہمارے اندر موجود تھے اور گزر گئے، تو 1300 برس پہلے امام جعفر صادق کے ساتھ حضرت امام کو چھوڑ کے ہمارا سبند نہیں ہو سکتا۔ آج جو کچھ بھی ہے ہمارے لیے مولانا حضرت امام ہے اور کوئی نہیں۔ شاہ پیر بھی یہی ہے، ہمارا شیخ بھی یہی ہے، ہمارا راجا بھی یہی ہے، ہمارا مالک بھی یہی ہے، ہمیں مارنے والا، جلانے والا، کھلانے والا، پیدا کرنے والا، ہمارا سب کچھ یہ ہے۔ ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، دھنی بھی ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایمان اگر مضبوط اور سچا پیور نہیں تو انسان کی عبادت بندگی بالکل ناکامی ہے۔ ایک عورت اپنے دھنی کی کتنی بھی سیوا کرے لیکن وہ باہر پگی ہے، دوسرے مرد کے ساتھ چلتی ہے، اس کی تمام سیوا برباد ہے۔ دعا بندگی تسبیحاں کے بیت الخیال کی عبادت وغیرہ کچھ بھی کرو گے، حضرت امام کو چھوڑ کے کسی اور کی منت مانگتا کرو گے تو تمہاری تمام عبادت رد ہے، کچھ نہیں اس میں۔ جو بھی منت مانگتا ہے وہ یہاں ہے۔ آؤ جماعت خانے کے اندر عورتوں کے اندر مکھیانی کمڑیانی کا پاٹ ہے، مردوں میں مکھی کمڑیا کا پاٹ ہے، یہی مین پاٹ ہے ہمارے، یہی ہمارا دیے ہے، یہ ہمارا سینٹر ہے، یہ ہماری منزل ہے۔ ادھر آ کے بخشامنی کرو، ادھر آ کے دعائیں منگاؤ، دعائیں دو، دعائیں مانگو، ادھر بھیک مانگو، ادھر مہمانی دو، ادھر دستمند دو، جو کچھ بھی مذہب کے اندر کرنا ہے، جو کچھ بھی منت مانگتا کرنی ہے وہ یہاں ہوتی ہے، مکھی کمڑیا کے پاٹ کے اوپر، اور وہ بھی شاہ کریم حضرت امام صلوات اللہ کے لیے اور پیر سلامت شاہ کریم صلوات اللہ کے لیے۔ شاہ بھی ہے، پیر بھی ہے، اس کے علاوہ ہم اور کسی کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے امام کے ساتھ جو وچن دیا اور امام نے ہمارے ساتھ وچن دیا اس کی پالنا ہونی چاہیے، نہیں تو ہمارا ایمان نہیں رہتا، مٹ جاتا ہے۔ تو فرمایا یا مولا تو نے وچن دیا ہے، جس طرح اس نے وچن دیا ہے اس طرح ہم نے بھی وچن دیا ہے، یا مولا ہم تیرے فرمان بردار رہیں گے،
تجھے چھوڑ کے ہم کسی اور کے نہیں جائیں گے، تیرا حکم مانیں گے۔ وہ حکم میری سمجھ میں نہیں بھی آئے تو بھی میں مانوں گا، وہ حکم میرے لیے مشکل بھی ہوگا تو بھی میں مانوں گا، اس کا نام ایمان ہے۔ ایسے بہت سے حکم ہیں حضرت امام کے، بہت سے فرمان ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مولانا صلوات اللہ علیہ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں میرے بہت سے فرمان ہیں تمہاری سمجھ میں نہیں آنے تو بھی اس کے اوپر عمل کرو۔ جی تمہارے من وسے تربھور سوامی سوامی مارا جنان اکھر شدھ پائی یا شاہ مانک موتی لال زویر چن چن کنک لگائی۔ تو میرے من وسے شاہ تربھور سوامی، اے تین بھون کے مالک، میرے دل کے اندر تو بسا ہوا ہے، میں تجھ سے پریم کرتا ہوں، تیرے سوا میرے دل میں اور کوئی نہیں۔ یہ ایمان کی وہ اعلیٰ درجے کی حالت ہے کہ دل کے اندر حضرت امام کے سوا ہمیں اور کوئی نہ ہونا چاہیے، اور اس کی محبت میں ہم سرشار رہے ہیں۔ اور یہ سمجھ میرے کو جنان اکشر میں سے ملی۔ جنان اکشر بیت الخیال کا اسم اعظم، بیت الخیال کی عبادت میں سے ہم کو حضرت امام کا نورانی دیدار ہوتا ہے۔ امام کا ظاہری فیس جو ہے وہ تو دنیا کا فیس ہے، لیکن امام اللہ کا نور ہے، اس کی اس امامت کے نور کی شناخت معرفت ہم کو بیت الخیال میں سے ملتی ہے، اور بیت الخیال کا جو ذریعہ ہے وہ اسم اعظم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو بول ہے اسم اعظم کا، وہ تمہارے اور میرے بیچ میں لنک ہے، یہ چین ہے۔ یہ چین روز بروز ٹوٹی چھوٹی ہوتی جائے، شارٹ ہوتی جائے، تاکہ تم میرے قریب آتے جاؤ، میرے نزدیک آتے جاؤ۔ یا مولا، میرے دل کے اندر تیری محبت اس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ جیسے ایک سونے کے داگینے کے اندر خوبصورت لال موتی ہیرے جواہرات جڑے ہوتے ہیں، وہ کیسا خوبصورت لگتا ہے۔ اس طرح سے یہ لال موتی ہیرے جواہرات کا نام لے کے الگ الگ قسم کی نعمتیں مجھ کو تو نے بخشش کی ہوئی ہے۔ بیت الخیال کی عبادت میں نور کے اور جلوے کے بہت سے پرتاؤ ہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ کبھی ایک جلوہ ایک طریقے کا ملتا ہے، دوسرا جلوہ دوسری صورت کا ہوتا ہے، تیسرے جلوے کا رنگ اور قسم کا ہوتا ہے۔ ہر وقت جب ایک جلوہ ملتا ہے تو وہ دوسرے جلوے سے جدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جس طرح سونے کے اندر داگینے میں ہیرے جواہرات لال موتی الگ الگ قسم کے رنگ بے رنگی اس کا ایک ڈیزائن بناتے ہیں، خوبصورت لگتا ہے، اس طرح سے جھلمل کرتے ہوئے یہ نور کے جلوے میرے دل کے اندر مجھ کو الگ الگ قسم کے مزے اور لذت دیتے ہیں۔ یہ اسم اعظم بیت الخیال میں سے مجھ کو ملا۔ یا مولا، یہ تیری رحمت اور تیرے مجھ کے میرے اوپر مہربانی ہے۔ جی کروں سیوا تمہاری سریو قائم سوامی، تو منے سروے بدھ آوے یا شاہ، سوئی وچن مارا مکھ ماچی کاڈھو شاہ، جو
صاحب تجھے بھاوے، میرے دل کے اندر تیرے نور کے جلوے ملے، پھر میرا ریئیکشن کیا؟ میں تیری عبادت کروں، تیری غلامی کروں، تیری سیوا کروں سیوا تمہاری شری ہو قائم سوامی، ہمیشہ قائم رہنے والے، حاضر ناظر رہنے والے میرے مالک، میرے مولا، میں تیری سیوا کروں، میں تیری بندگی کروں، تیری غلامی کروں، تیری خدمت کروں، تو میرے کو اس میں سے سب طرح کی سمجھ اور معرفت ملے۔ امام کی سیوا کا مطلب ہر ایک قسم کی سیوا، دعا پڑھنا امام کی عبادت ہے، سیوا یعنی بندگی، عربی زبان کے اندر عبادت کا مطلب ہی سیوا ہے، دعا پڑھنا، دستور دینا، جماعت خانے کی حاضری دینا، حضرت امام کے فرمان کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے اس پہ عمل کرنا، وہ سب سیوا میں آتا ہے، سب کچھ سیوا میں ہے۔ آپ جو نیک اعمال کرتے ہو وہ بھی خداوند حضرت امام کی عبادت ہے۔ آپ اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کے بزنس روزگار کرتے ہو اور حق حلال کی روزی کرتے ہو، دغا فریب نہیں کرتے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ اس حق حلال کی روزی میں سے کمائی ہوئی دستمند دیتے ہو، وہ بھی عبادت ہے۔ پھر ہم اپنے گھر کے اندر رزق لے کے جاتے ہیں اور وہ رزق پکا کے کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ مومن کا کھانا بھی عبادت ہے، مومن کا سونا بھی عبادت ہے۔ اور جس طرح ہم اپنی کمائی میں سے امام کا حق ادا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم اپنی روزی رزق کے اندر سے بھی شاہ پیر کی مہمانی نکالتے ہیں۔ دستمند دینا ہمارے اوپر فرض اور قرض ہے، لیکن روزی رزق میں سے جو گھر میں ہم نے پکایا ہے اس کے اندر ہم جو کچھ بھی دیتے ہیں وہ مہمانی ہے۔ میں نے بس اوقات اپنی وعظوں میں کہا ہے، حضرت امام مولانا علی شاہ بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی جماعت خانے کے اندر اپنے گھر سے جو کچھ بھی پکی ہوئی چیزیں، ناندی کے بھانے برتن لے کے آتا ہے، اس آدمی کو میری مہمانی کا ثواب ہے۔ اگر اس کی کوئی دستمند کے اندر بھول چک رہ جاتی ہے تو میں یہ ناندی جو گھر سے لے کے آیا ہے، جتنی قیمت میں وہ بکتی ہے، میں وہ دستمند کی بھول چک پیٹے لکھتا ہوں۔ اسی طرح سے جو آدمی ناندی خرید کے لے کے جاتا ہے، اس نے بھی جتنے پیسے رقم دی ہے، اگر اس کی کوئی دستمند کی بھول چک ہے تو یہ اس کے پیٹے جمع ہوتی ہے، نہیں تو وہ مہمانی کے طور پہ لکھی جاتی ہے۔ ناندی امام زمان کی مہمانی ہوتی ہے، وہ ایک پاک وستو ہے۔ میں نے یہ بھی واضحوں کے اندر بہت دفعہ کہا کہ ناندی صرف ہم کو ہی کھانی چاہیے۔ جس آدمی نے حضرت امام کی بیعت نہیں کی اس کو ناندی نہیں کھلاؤ، اس کی ناندی جماعت خانے میں آوے بھی نہیں۔ بہت سے لوگ پاسی پڑوسی جو پر قوم کے ہوتے ہیں جماعت خانے میں سے ناندی خرید کے ان کو جا کے دیتے ہیں، وہ لوگ بعض آدمیوں کو، خاص طور پہ ہمارے کئی بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ آج جماعت خانے میں میرے لیے بریانی لے کے آنا، یہ لے کے آنا۔ یہ بات مناسب نہیں، ہمارے اوپر گناہ چڑھتا ہے۔ ناندی کا مال وہی کھاوے جو اسماعیلی ہے، نان اسماعیلی کو جس نے حضرت امام کی بیعت نہیں کی، ناندی کھانے کی رضا نہیں۔ ناندی پاک چیز ہے۔ تھوڑا ٹائم پہلے میں نے نیچے جماعت خانے کے نیچے دیکھا کہ لوگ ناندی لے کے جہاں بوٹ پہنتے ہیں وہاں ناندی پاس رکھ دیتے ہیں، بوٹوں کے پاس ناندی پڑی ہوتی ہے۔ پھر میں نے واعظ میں عرض بھی کی کہ نیچے ایک ٹیبل الگ رکھنا چاہیے، جو کہ الحمدللہ نیچے ایک ٹیبل پہنچ گیا ہے۔ بھائیوں کی طرف میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس ٹیبل کے اوپر ناندی رکھو، جوتوں کے پاس ناندی مت رکھو۔ مذہب کا ادب کرو، جماعت خانے کا ادب کرو، اپنے مذہب کو، اپنے امام کو عزت دو۔ ہم عزت نہیں دیں گے تو ہمارے دل کے اندر ایمان کم ہے۔ تو ناندی جو ہے وہ شاہ پیر کی مہمانی ہے۔ تو اس طرح سے یا مولا میں تیری خدمت کروں، تیری بندگی کروں، ہماری روزی، ہمارا کھانا، ہمارا پہننا، ہمارا کپڑا لتا، ہماری نیندر، ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ سب امام کی عبادت میں آوے۔ امام کی عبادت کے اندر ہر اچھی چیز ہے، کوئی بری چیز نہیں، تو اس سے ہمارا دل روز بروز پاک صاف ہوتا جائے گا، ہماری عقل بڑھتی جائے گی، معرفت بڑھتی جائے گی۔ یا مولا تو منہیں سروے بدھ آوے،
مجھے تم ایسا بنا دے. پھر حسن کبیر دین دعا مانگتے ہیں, مولا مجھے تم ایسا بنا دے کہ میں وہی چیز مکھ میں سے نکالوں جو تجھ کو منظور ہوئے. یا مولا میری دعا میں اثر پیدا کر دے, میں جو مانگوں تیرے دربار میں مقبول ہوئے. سوئی وچن مارا مکھ ماسی کاڑھو جو صاحب تجھے بھاوے. میں دعا بھی مانگوں نا تو مولا میں وہ دعا مانگوں جو تیرے دربار میں منظور ہو جاوے, اور میں اعمال بھی ایسے کروں جو تجھے منظور ہو. جی بھلی بتاؤ یا شاہ بری تجاؤ, ہر دوئی ہاتھ تمہارے یا شاہ ہے. تجھ تیرے طرف سے کرم ہمیشہ, پاپ دوش ہمیرا. یا مولا مجھ کو نیکی دے, ہمیشہ میں نیک کام کروں, مجھ کو جو سوجے بھلی چیز سوجے اور بری چیز مجھ سے دور ہٹتی جاوے. یہ دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں. تو قادر ہے, قدرت والا ہے, شکتی مان ہے. میری عاجزی سن یا مولا, مجھ کو نیکی دے, بھلائی دے, اور میری بدیاں برائیاں تجتی رہیں میرے ہاتھ سے, یعنی دور ہٹ جاویں. بھلی بتاو بری تجاو, ہر دوئی ہاتھ تمہارے, تیری طرف سے کرم ہمیشہ. تو ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے, تو رحمت ہی کرتا ہے, کرم اور مہر ہوتی رہتی ہے. میں ہی دوشی ہوں, پاپی ہوں, پاپ دوش میرا ہے, میں گنہگار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جتنے بھی بھلائی کے کام ہوتے ہیں وہ خدا کی رحمت سے ہوتے ہیں, اور جتنے گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ تمہاری اپنی خود کی برائی ہوتی ہے. اس کے لیے خدا کے پاس ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو, بھلائی مانگتے رہو. حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا ہمیشہ دعا مانگو, یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ دے, ہماری سمجھ میں اچھی چیز آوے اور ہم بھلائی کا فیصلہ کریں. ہم جو کچھ بھی ڈیسیجن لیں, ہم جو کچھ بھی فیصلہ کریں, جو کچھ بھی نکی کریں دنیا کے جیون کے اندر, وہ اچھا ہوئے, نیک ہوئے, ہماری ولن نیکی کی سائڈ میں ہوئے, اور بدیوں برائیوں سے ہم دور ہٹتے رہیں. دینداروں, مذہب اسی لیے دنیا میں آیا کہ ہم بدیوں سے دور ہٹیں, ہمارے اندر اچھائیاں بھلائیاں پیدا ہوتی رہیں. اور اس چیز کے لیے امام کے حضور میں عاجزی اور دعا مانگو. جی اتی آدھین تھઈને એમ જ માંગું સ્વામી મારા વિનતી સુણીને ચિત્ત દેજો યા بھاوے سوہی کام کراو شاہ, مجھ سر دوش مدے. کیسی اچھی دعا ہے. یا مولا, ہے میرے مالک, میری تیرے حضور میں یاچنا ہے. کیسی یاچنا؟ اتی آدھین تھઈને, بالکل نیچے گر کے, خاک کے اندر منہ رکھ کے, اوندھے منہ پڑ کے, جیسے کوئی عاجزی کرتا ہے نا, اتی آدھین تھઈને میں تیرے پاس
یہ چیز مانگتا ہوں، تو میری عرض سن قبول کر، چت دینے مطلب کہ قبول کرنا، میری بینتی تو قبول کر، جو تجھے بھاوے، تجھے جو منظور ہوئے میں وہ کروں، تو مجھے ایسی طاقت دے کہ میں وہ کام کروں جو تجھے منظور ہوئے، اور ایسے کام نہ کروں کہ تو مجھے دوش دے۔ ہماری 3 وقت کی دعا کے اندر اس پاٹ کا ترجمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے کے اوپر یا مولا مجھ کو چلا کہ جس پہ چلنے سے ان پہ نعمتیں اتری، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس رستے پہ نہیں کہ جس رستے پہ چلنے سے ظالم بنے اور تیرا ان کے اوپر غضب اترا، غصہ اترا۔ یا مولا تجھ بھاوے سوئی کام کراؤ، مجھے اچھے کام کی توفیق دے اور خراب کام سے میں ہٹ جاؤں۔ ہے جی کرپا کرینے دکھ داردر تاڑو، سوامی مرا مہاو مکند مراری یا شاہ، تجھ تروٹھے نو نند جپام شاہ، جو وے نظر تمہاری۔ ہے مولا مہربانی کر کے، رحم کر کے میرے دکھ دالدر دور کر دے۔ دالدر کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان ایسی غریبی میں پھنسا ہے کہ نکل نہیں سکتا، وہ دالدر ہے۔ حد سے زیادہ غریبی، بھیک مانگنے کی حالت سے بھی نیچا پڑ جائے، وہ دالدر ہے۔ یہ لعنت ہے ایک قسم کی، یہ خدا کی سزا ہے۔ جس کو روزی تنگ ہو جائے، روزی رزق دینے والا خدا ماں سے بھی زیادہ رحیم اور شفیق ہے، وہ کسی کی روزی تنگ کرے تو سمجھنا بہت بڑا عظیم گناہ ہوا ہے، اس نے کوئی زبردست پاپ کیا ہے۔ ورنہ خراب سے خراب بدماش لڑکے کو بھی ماں کھانا دینے سے منع نہیں کرتی، اور خداوند عالمین جو رزاق ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، وہ کسی کی روزی تبھی تنگ کرتا ہے کہ جب حد سے زیادہ کوئی چیز اس نے کی ہے، یا تو اس نے اپنے مات پتا کو دکھ دیا ہے، کیونکہ مات پتا کو دکھ دینے والا، شاہ پیر سے دغا کرنے والا، علم دینے والے کا اپمان کرنے والا، کسی نردوش کے اوپر آروپ رکھ کے اس کو برباد کرنے والا، آبگھات کرنے والا، اور کنواری کنیا کے ساتھ ظلم کرنے والا، یعنی اس کے ساتھ خرابی کرے، یہ 6 ایسے پاپ ہیں کہ خدا اس پہ لعنت اتارتا ہے اور اس کو دلدر میں ڈال دیتا ہے۔ اے مولا میرے سے بہت گناہ ہو چکے ہیں، میں حد سے زیادہ تیرے آدھین ہو کے میں تیرے چرنوں میں پڑھ کے میں عاجزی کرتا ہوں، میرے دکھ دردر دور کر دے۔ تو مہان ہے، محاب، مکند ہے، بخشش دینے والا، مراری ہے، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ محاب، مکند، مراری، یہ خدا کی صفتیں ہیں۔
جیسے کہ ہم قرآن شریف کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، بخش دیتا ہے، رحیم ہے، رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، تو مہان ہے، مکند ہے، بخشش دینے والا، اور مراری کہتے ہیں رحم والا، دیا والا۔ تو اگر راضی ہو جائے، تو جو خوش ہو جائے، تو میرا دلدر دور ہو جائے، مجھ کو 9 کے 9 سب نند ملے۔ نند کہتے ہیں نعمت کو۔ 9 نعمتیں کبھی کسی کو نہیں ملتی، کسی کو 1 ملتی ہے تو 8 نہیں ملتی، کسی کو 2 ملتی ہیں تو 7 نہیں ملتی۔ جیسی جیسی خدا کی اس کے اوپر مہربانی رحمت زیادہ ہوتی ہے، تیسی تیسی بڑھتی جاتی ہیں۔ کوئی ایسا تجھ مدے سنسار، یعنی دنیا کے اندر بہت ہی جھوج ایسے ہوئیں گے کہ جس کے پاس 8 نعمتیں ہوئیں۔ 9 نعمتیں اکٹھی کرنا، خدا نے ایسے بھی بندے دنیا کے اندر شاید رکھے ہوئیں گے کہ جس کو 9 نعمتیں دے دے۔ تو یا مولا اگر تو راضی ہو جائے تو 9 کی 9 نعمتیں مجھے ملے۔ وہ 9 نعمتیں کون سی؟ سب سے پہلا ایمان۔ خدا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کا وشے بہت بڑا ہے، لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب کیا؟ اوپر کے 5-6 پارٹ جو پڑھ چکا، اس کے اندر ایمان کا پرتو ہے، ایمان کی بھاونا ہے۔ اس میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ ایمان حضرت ایمان کی تابعداری ہے، فرمان برداری ہے، نیکی کے اعمال ہیں، اس کے ادھین ہو جانا ہے، اور بیت الخیال کی عبادت میں عشق و محبت پیدا ہوئے، دل میں اس کا نور اور جلوہ پیدا ہوئے۔ یہ سب چیزیں ایمان میں آتی ہیں۔ کسی کا ایمان 1 ڈگری ہے، کسی کا 10 ڈگری، کسی کا 50 ڈگری، کسی کا 100 ڈگری، کسی کا 200 ڈگری، ایمان کے درجے ہیں، لیکن یہ خدا کی نعمت ہے۔ ایمان خدا کی نعمت سب سے عظیم نعمت ہے۔ دوسری نعمت جو خدا کسی کو دیتا ہے تو وہ علم و عقل دیتا ہے، سمجھداری دیتا ہے۔ حضرت امام فرمایا ہمیشہ مانگو کہ تم کو حقیقتی سمجھ ملے۔ بھیجا تو سب کے پاس ہے، تھوڑی بہت سمجھ سب کے پاس ہے، سمجھ کے بھی درجے ہیں۔ علم و حکمت خدا جب راضی ہوتا ہے، قرآن شریف میں ہے کہ خدا جب راضی ہوتا ہے تو علم و حکمت دیتا ہے۔ علم اور عقل ساتھ چلتے ہیں، علم کے ادھین ہے عقل، لیکن جو آدمی دنیا کی عقل کو سمجھتے ہیں، یعنی 420 کر کے کوئی مالدار بن گیا تو کہتے بڑا ہوشیار آدمی ہے، وہ چیز میں یہاں نہیں بول رہا۔ چور ڈاکو بہت ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے چالاک ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کی نعمت نہیں ہے۔ علم و عقل کا مطلب سچائی اور نیکی کی طرف، جو رستہ خدا کی طرف لے کے جاتا ہے اس طرف لے کے جاوے، وہ علم و حکمت ہے، وہ خدا کی نعمت ہے۔ تیسری نعمت ہے خدا تعالیٰ کی کہ انسان کی دنیا کے اندر عزت آبرو ہوئے، ذلیل اور خوار نہ ہوئے، بدنام نہ ہوئے، کوئی آدمی اس کو دیکھ کے منہ پھرا کے اس سے بھاگنا چاہے، دور ہونا چاہے، وہ نہیں، بلکہ اس کو ملنے کے لیے راضی ہوئے، چاہنا کرے کہ اس کو میں ملوں، اس کی عزت ہوئے، عزت آبرو، نیک نامنا، کہ کوئی آدمی اس کے لیے خلاف نہ بولے، یہ خدا تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چوتھی نعمت خدا تعالیٰ کی تندرستی ہے۔ اگر انسان کو خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو 70-80 کے 100 برس کا جیون دیا ہے، اس کے بدن کے اندر کوئی طرح کی بیماری نہیں، وہ تندرست ہے، تن من اور روح سے تندرست ہے، خدا کی بڑی نعمت ہے۔ کروڑوں شلنگ ہوئے، کروڑوں کی دولت ہوئے، لیکن تندرستی نہیں، آدمی کی زندگی میں مزہ نہیں۔ تندرستی خدا کی ایک عظیم نعمت ہے، اور تندرستی مانگو۔ گناہوں کے کارن سے بھی تندرستی خراب ہوتی ہے، کسی کی بد دعا لگنے سے بھی تندرستی خراب ہوتی ہے۔ نیک اعمال کرنے والے کو نیکی سوجتی ہے، خدا تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے، وہ خوش رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اس کے دماغ
اس کا شریر اور اس کا روح ہمیشہ خوش رہتے ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے. پانچویں، انسان کو نیک بیوی ملے یا بیوی کو نیک شوہر ملے، دونوں کے اندر محبت اتفاق ہوئے، ایک دوسرے کا سکھ ملے، یہ نعمت ہے. اگر یہ نعمت نہیں تو کچھ نہیں. یہ خدا تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. شادی شدہ جیون کے اندر انسان سکھی ہوئے، شادی شدہ زندگی کے اندر انسان آباد ہوئے، خدا تعالیٰ کی ایک بڑی رحمت ہوتی ہے. چھٹی نعمت ہے انسان کی، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کی، شادی شدہ جیون اگر سکھی ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، ایمان ہوگا، تو خدا اس کو اور بھی نعمتیں دیتا ہے. جیسے کہ اولاد بھی خدا کی نعمت ہے، اور اولاد خدا کی نعمت ہے، مگر کبھی کبھی اولاد تو مل گئی لیکن وہ اولاد کا پھر سکھ نہیں ملتا. تو یہ ساتویں نعمت ہے کہ خدا اولاد دے اور اولاد کا سکھ بھی دے. اور وہ آدمی نصیب دار ہیں کہ بڑھاپے کے اندر اور جوانی کے اندر اولاد اپنے والدین کو سکھ دے. وہ آدمی کہ جس کی اولاد اس کو سکھ دے وہ خدا کا نعمت پایا ہوا ہے. اللہ میرا آٹھویں نعمت ہے، رات سوچتے ہیں، بد آدمیوں کی سنگت میں بیٹھ کے بدی سوچتی ہے. تو یہ جو خدا کی نعمتوں میں سے اچھی صحبت اور سنگت بہت بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے. دیکھو یہ جماعت خانہ ہے، اس جماعت خانے کے اندر آ کے ہم عبادت کرتے ہیں، بھائی بہنوں کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اچھی نیک باتیں سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، واز گنان سنتے ہیں. تو یہ نعمت ہے خدا تعالیٰ کی اور یہ سنگت ہے. اسی طرح سے جماعت خانے کے باہر بھی دوست ایسے ہونے چاہیے کہ جو اچھے دوست ہوں، جو بھلائی کی طرف لے کے جاویں، جو ہماری کبھی کوئی بدی برائی ہوئے تو ہم کو بولے بھی کہ دیکھ تیری یہاں بھول ہوتی ہے، ٹھیک نہیں. اور دوست کی بھلائی والی سجیشن ہم اختیار کر کے دوست کے شکر گزار بنے کہ اس نے مجھ کو ایک گناہ سے بچا دیا. لیکن وہ دوست جو آپ کو جماعت خانے نہ جانے دے اور پتے کھیلنے کے لیے لے جائے، وہ دوست جو آپ کو جماعت خانے سے نکال کے سنیما لے جاوے، وہ دوست جو آپ کو نیکی کرنے سے منع کرے، وہ دوست جو آپ کو بدیاں سکھاتا ہوئے، وہ دوست جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاوے، وہ تو خدا کا قہر ہے، لعنت ہے. تو جو دوستی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی اچھی نعمت ہے. نویں نعمت انسان کی وہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر مات پتا کی سیوا کرے. جیسے اولاد کی سیوا نعمت ہے، اسی طرح سے مات پتا کی سیوا عبادت کے درجے کی ہے اور یہ بھی ایک نعمت ہے. نصیبدار ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے مات پتا کی سیوا کی ہے. بعض ایسے آدمی ہیں چھوٹی عمر میں مات پتا گزر جاتے ہیں، ان کو اپنے مات پتا یاد ہی نہیں ہوتے. ان بیچاروں کو ان کے اعمال کے کارن سے، پاس جیون کے کرم کے حساب سے یہ نعمت نہیں ملی کہ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ بھی سکیں. ان کی سیوا تو الگ رہی، مات پتا کی سیوا بھی خدا تعالیٰ کی نعمت میں ہے. تو یہ 9 نعمتیں ہیں کہ جو فرمایا تو مولا راضی ہو جائے تو 9 نعمتیں مجھے ملے. چھلے 2 پاٹ بہت اچھے عاجزی کے ہیں. ہے جی عاشق کرینے یا علی تیرے در بھی کر جوڑی نے مانگوں یا شاہ دے جو دیدار توسی ماہور داتار ہم تیرے
चरण लागूं। या मौला, मैं हाथ जोड़ के तेरे दर में, तेरे दरवाजे पे खड़े होके मैं आजिज़ी करता हूँ कि तू रहम करके मुझको अपना दीदार इनायत कर, अपनी मुलाकात दे। मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। कैसी आजिज़ी की है, हाथ जोड़ता हूँ और पांव पड़ता हूँ। मुझे अपना दीदार दे, मुझे अपनी मुलाकात दे। हमारी तमाम इबादत बंदगी वगैरह और जीवन का जो सबसे बड़ा ध्येय है वो हज़रत इमाम का नूरानी दीदार है जी। पीर हसन कबीर दीन सेवक एमवीण वे स्वामी मारा हम तेरे शरण मुरारी आशा। ही जुग कूड़ कपट क्षण भारी आशा सत से थी पार उतारो। फिर हसन कबीर जी तेरे हुजूर में आजिज़ी करता है। मैं तेरी शरण में आया हूँ, तेरे अधीन। या मौला, अपनी रहमत करके मेरी आजिज़ी सुन, तू रहम करके इस युग के अंदर से मुझे तू पार उतार। ये युग कूड़ से, कूड़ यानी झूठ और कपट, मन के अंदर कीना, दुएगी, दुश्मनी और छल, फरेब, दगा, फटका। ही युग कूड़ कपट जल नहीं है, छल है। छल कपट यानी फरेब, दगा, खोटा, लेना देना, कीना, बुगत, हसद भरा हुआ है। रहमत करके मुझे इन तमाम बदियों बुराइयों से बचा। या मौला, मैं तेरे हुजूर में आजिज़ी करता हूँ। दीनदारो, ये गुरपीर हसन कबीर दिन की आजिज़ी हमारे जुदे जुदे तरीके से हम जो दस्ती निकालते हैं, दुआ पढ़ते हैं, फिर अपनी दुआएं मांगते हैं। अपनी मुश्किल वगैरह आती है तो हम मुश्किल के अंदर सताड़ा डालते हैं, 1.25 शिलिंग देते हैं, मुश्किल आसान की तस्बीह भी निकालते हैं। ये सब हमारे मजहब के अंदर इमाम ज़मान के हुजूर में आजिज़ी है, बेनती है। मुश्किल आसान की तस्बीह हमारे मजहब से, मजहब के अंदर रसूलुल्लाह के जमाने से चली आती है। इसी तरह से हमारे मजहब के अंदर दुख दलिदर को, तकलीफ, मुसीबत, आफत, बला को दूर करने के लिए हमारी अपनी आजिज़ी भी होती है। देखो, गुरपीर हसन कबीर दिन भी सारी जमात को साथ मिला के आजिज़ी कर रहे हैं और हम भी अपने दुख तकलीफ में, मुश्किल आसान या सताड़े की जो कुछ भी आजिज़ी करते हैं तो जमात के अंदर खड़े होके। कई ऐसे लोग हैं वो खुद घर बैठे हुए हैं और उधर मुखी कामड़िया को सताड़े के पैसे भिजवा देते हैं। मुखी कामड़िया को मेरी अर्ज है कि जो आदमी सताड़ा डालने आवे, ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का फरमान है, जो सताड़ा डालने आवे उसको कहो कि सताड़ा डालना है तो 7 दिन तू और तेरी सारी फैमिली रोज जमात खाने आओ और हर रोज कुछ न कुछ मेहमानी अपने घर से पका के लेके आओ। 150, 200, 500 शिलिंग दे के सताड़े वाला छूट नहीं जाता कि जमात उसकी तरफ से 5-7 सानिया मेहमानी की, थार सुपरे की करे सताड़े की दुआ बंदगी के लिए। मुनासिब नहीं। सताड़े वाले को जो सताड़ा डाले, मुखी कामड़िया के पास प्रॉमिस करे कि मैं खुद और मेरी सारी फैमिली 7 दिन हाजिर होएगी और 7 दिन हम घर से पका के मौला की शाहपीर की मेहमानी सुपरा लेके आएंगे। आखी जमात खड़ी होवे और वो बाहर किसी और जगह बैठा होवे, जमात में उसका पता ही नहीं ये सताड़ा किस जात का है। और जितने बन सके इतने सताड़े थोड़े डालने चाहिए। मौला फरमाए सताड़ा तो एटम बम है, एटम बम।
ایک چوہا مارنے کے لیے، چوہا یعنی اندر، اس کے لیے ایٹم بم یوز کریں گے ہم؟ گناہ ہم کریں اور دعائیں جماعت مانگے، ہم چوری کریں اور پکڑے جائیں تو جماعت میں آ کے کہیں کہ ستاڑا ڈالو، یہ تو ٹھیک نہیں۔ ہم کوئی اور گناہ کریں، ہم گورنمنٹ کا قاعدہ توڑیں اور خدا کا قاعدہ توڑیں اور دکھ میں پڑیں اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے لیے ستاڑا ڈالو، یہ باتیں برابر نہیں۔ اپنی روحانی سائیڈ کو ٹھیک کرو، عبادت بندگی کے اصول سیکھو، اپنا مذہب سیکھو، امام کے فرمان کے اوپر عمل کرو، امام کے فرمان پڑھو اور اپنے جیون کو اسماعیلی مذہب کے حساب سے بناؤ۔ پھر اگر دکھ تکلیفیں آتی ہیں جو کہ بہت کم آئیں گی، مگر پھر بھی جو آتی ہیں تو جماعت کے اندر ہم عاجزی کر سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، جماعت ہماری مائی باپ ہے، امام کی طرف سے بیٹھی ہوئی ہے، اور گت نہ کیا نرجمانے مہادن ماں نہیں پوچھائے۔ مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، سکھی آباد رکھے، ہر آفت والا دور کرے، بدی برائی دور کرے، گناہ نافرمانی سے بچاوے، رسم سپریت میں پورا رکھے، جماعتوں کنبے قبیلے میں اختلافات محبت صلاح سمت دے، مولا حقیقتی سمجھ دے، اپنی معرفت دے، مولانا حضرت امام دین دنیا کے اندر کل جماعت کو سکھی آباد کرے، اپنی چھتر چھایا میں رکھے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، بلا بیماری دور کرے، زہر باطل دیدار نصیب کرے۔